اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کا درس آیت نمبر 248 تک ہو گیا تھا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ کہ جب جالوت نے بنی اسرائیل یعنی مسلمانوں پر دھڑا دھڑ حملے شروع کر دیے، ان کے بستیوں کو ویران کر دیا، ان کے نوجوانوں کو قید کر دیا، بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ وجہ میں نے بتائی کہ وجوہات یہ ہوتے ہیں کہ دشمن تب غالب آتے ہیں جب مسلمان دنیا پرستی، مادہ پرستی اور فرقہ واریت میں لگ جائے۔ تو رب کریم نے یہ واقعہ حضور علیہ السلام کو بتا دیا کہ دیکھ سر دنیا میں ایسے ہوتا ہے، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ باطل قوتیں طاقت میں کب آتی ہیں اور اہل حق جو ہیں وہ پستی کی طرف کب جاتے ہیں، ان کے وجوہات کیا ہوتے ہیں، وہ قرآن پاک نے اور اللہ کے پیارے نبی نے اس کی وضاحت فرماتی ہے۔ تو اب جب طالوت بادشاہ مقرر ہوئے، شمیل علیہ السلام اس وقت کے نبی تھے، اب واقعی آ گئے کہ یہ دیکھ سب کچھ ہو گیا۔ کل یہ بیان تھا کہ انہوں نے پہلے یہ کہا کہ یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، اس کے پاس تو مال کی وسعت نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں ہی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں مین مسئلہ یہ کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کرے۔ دوسری بات، بادشاہت کے قابل وہ تھے جس کے پاس علم اور بہادری اور قوت، وہ دونوں ان کے پاس ہیں، کیونکہ اس کو فیصلے کرنے ہیں، ان کو لڑنا ہے، اس کو آگے رہنا ہے، ان کو بولنا ہے، اور یہ قوتوں سے یہ مالا مال ہے۔ ادھر کافر قوت جو تھی جالوت بھی بڑا طاقتور، وہ بھی اپنے لشکر کے آگے آگے جاتے، لشکر بعد میں آتے تھے، پہلے جو ہے شکست دے دیتا اپنے دشمن کو۔ اب یہاں رب فرماتا ہے فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے، بستیوں سے نکلے کہ چلو حملہ آور ہوتے ہیں، تو اس وقت جنگ کے طریقے کیا ہوں گے، کیسے لڑیں گے؟ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، طالوت نے کہا کہ دیکھیں سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اب ہمارے سامنے ایک نہر آ رہی ہے، یہ 80,000 کا لشکر، یہ امام جریر نے ابن حاتم نے صدی سے روایت کیا ہے کہ 80,000 بنی اسرائیل طالوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہیں، اور حافظ ابن ساکر کے روایت میں ہے، عبداللہ ابن عباس سے روایت کی کہ طالوت کا لشکر 1,03,313 افراد پر مشتمل تھا، اور میدان جنگ میں کتنے اترے تھے؟ 1,03,000 ہٹ گئے اور صرف 313 رہ گئے تھے۔ فلما شرب منہ، اب اس نے کہا کہ دیکھیں یہ آپ کا امتحان ہے کہ اس سے آپ نے نہیں پینا پانی۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس نہر سے پانی پیا، طالوت نے کہا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے،
وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جس نے اس دریا سے نہ پیا وہ ہم سے ہیں، مجھ سے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، صرف ایک آدھا چلو کے علاوہ، ایک چلو آدھا چلو پی سکتے ہیں، زیادہ نہیں پی سکتے. فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلٌ، الا قلیل منہ، سب نے پانی، یعنی بہت تھوڑے رہ گئے، باقی سب نے پانی پی لیا. کہتے کہ 4000 افراد اس کے ساتھ رہے، باقی سب ہمت ہار گئے. 4000 افراد نے اس دریا کو عبور کیا، اور باقی مانند 76000 لشکر وہ دریا عبور نہ کر سکے، جو شکم سیر ہو کر جنہوں نے پیا. اب دیکھ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں. اب مچھر جو ہے نا جب خون پی لیتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، بھوکا رہتا ہے، اڑتا رہتا ہے. زیادہ کھانا، زیادہ دولت، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسی میں کامیابی، جس کے لیے ہم پریشان ہیں، اپنے بھائیوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، لیکن یہی ہمارے سرکشی اور بغاوت اور جہنم جانے کا سبب بنتا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا. اب اسی قرآن پاک کو وہی لوگ سن سکتے ہیں جو تھوڑے مالی حالات سے وہ تھوڑے سے، میں اکثر کہتا ہوں اگر ہے کوئی اس طرح کوئی، وہ کہتے ہیں میں کروڑ پتی ہونے کے باوجود بھی درس قرآن سنتا ہوں. مجھے ایک تڑپ ہوتی کہ اللہ ایسے بھی کوئی ہوگا کہ کروڑ پتی ہونے کے باوجود بھی وہ درس سنے. اور دنیا والوں کو مقصود میرا یہ ہوتا ہے کہ دنیا والوں تم دنیا کے لیے اتنے پریشان مت ہو، ان کو اپنی لیلا مت بناؤ. اس دنیا کی وجہ سے غفلت میں پڑ جاؤ گے، یہ تھوڑی کہ تمہیں ٹائم ملے گا. جتنے دنیا آتے رہے گی آپ جو ہے نا دنیا کے دلدل میں پھنستے جاؤ گے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم کہتے ہیں دنیا آنے سے ہمیں سہولت ملے گی، تمہارے پاس ٹائم ہونا چاہیے. یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی کروڑپتی کھربپتی کے پاس بھی وہ اتنا ٹائم ہو کہ وہ آ کے بعد جماعت نماز بھی پڑھ لے، وہ آپ کے محلے میں رہنے والا ہو. تو انہوں نے پانی پیا تو ہونا چاہیے پانی پی لینا، طاقت میں آ جاتے. اب وہاں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں روزے رکھو، بھوکے رہو. ہاں اس میں حکمت ہے، آپ کی روحانی قوت جو ہے نا یہ جو ہونی چاہیے. بظاہر 2 افراد، یہ فرد جسمانی لحاظ سے کمزور ہے، اس کا وزن ہوگا زیادہ زیادہ 60 کلو. یہ یونس بھائی اس کا ہوگا 80 کلو. کتنا کلو؟ 80 کلو گرام. تو ہونا چاہیے کہ چلنے میں یہ زیادہ تیز ہوتا اس کے مقابلے میں، کیونکہ یہ کمزور ہے. لیکن کہانی اس کے اپوزٹ ہے. ہم کئی پہاڑوں پہ گئے، چڑھے چلے، تو جو ہم سے صحت مند ہوتے وہ وہیں بیٹھ جاتے تھے. جبل سور پہ گئے، اب وہ جو صحت مند تھے وہ نیچے کہتے ہم تو نہیں چڑھ سکتے، اور ہم ایسے جا رہے ہیں کہ لگ ہی نہیں رکھے. تو بھائی پھر کیوں ہم اس کے لیے پریشان کیوں ہوتے کہ نہیں اچھے کھانے ہونے چاہیے اور یہ ہونے چاہیے؟ بھائی وہ کیا فائدہ کیا ہے؟ انسان کہتے یہی فائدہ ہے. قیامت کے دن سب سے زیادہ وہی لوگ بھوکے رہیں گے جنہوں نے دنیا میں زیادہ کھایا پیا، ڈکار مارے. ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو. 3 حصے پیٹ کے بناؤ، ایک میں پانی، ایک میں کھانا، ایک میں سانس. رب فرماتا ہے فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جب طالوت اور اس کے ساتھ ایمان والے اس دریا سے گزرے، جاوزہ، اس دریا کو نا وہ انہوں نے پار کیا. ہوا طالوت نے اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے. اب جو 4000 لشکر جن نے پیا تھا، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، کہ آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے، اسے ہماری لڑنے کی طاقت نہیں ہے، لشکروں سے لڑنے کی ہمت.
ہمیں یہ طاقت نہیں ہے۔ اب جنہوں نے نہیں پیا طالوت کے بعد پر لبیک کہا، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان لوگوں نے کہا جنہیں یقین تھا وہ اللہ کا دیدار کریں گے، ارے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت مرتبہ بہت دفعہ اللہ کے حکم سے قلیل جماعتیں قلیل گروہ کثیر جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، فئاتن کثیرہ، لیکن باذن اللہ۔ جنگ بدر میں مسلمان 313 ہیں، وہ تعداد میں، تلواروں میں، افرادی قوت میں، ہر طرح سے وہ زیادہ ہے۔ جو شکست کفر کو جنگ بدر میں ہوئی، پھر ایسی شکست، یہ سب سے اللہ فرماتے آپ بے سر و سامان تھے اس وقت۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جیت ان کی ہوتی ہے جو اپنی کشتیاں جلا دیتے ہیں، جو اپنی اللہ کے بندگی کے لیے سب کچھ وقف کر دیتے، یہ منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور جو اپنے دنیا کا بھی لحاظ رکھتے ہیں، کہتے ہیں چلو دین کو بھی چلائیں گے لیکن دنیا کو بھی آباد کریں، وہ پھر منافقین کہا، منافقین نے یہ تو کہا، بولے یار یہ تھوڑی کہ ہم اپنے کاروبار چھوڑیں، ارے اللہ و اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے سب کچھ قربان کر دو، وطن چھوڑنا ہے، گاؤں چھوڑنا ہے، خاندان چھوڑنے ہیں، فیملی چھوڑنی ہے، کیا چھوڑنا ہے، یہاں تک کہ اگر دنیا کو بھی چھوڑنے کی ضرورت پڑے تو بولا الوداع، لبیک یا رب، کیا حکم ہے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکریوں کے سامنے صف آرام ہوئے، اب دعا کریں، مسلمان کا بڑا ہتھیار اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے۔ یہ ہاتھ اٹھے تھے، میرے نبی نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے جب مسلمان ہاتھ اٹھاتا ہے میں ان کو خالی نہیں لٹاتا، مجھے حیات ہی کس کو خالی۔ ایک غیرت مند انسان کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلائے تو وہ بھی کہتے یار ہاتھ میرے سامنے، اور پھر تو خالق اور مالک، وہ فرماتے مجھ سے مانگو، بندے کو خود کہتے مجھ سے مانگو۔ دنیا والے انسان مخلوق مانگنے سے، اب مانگو گے تو پریشان ہوتے، بار بار مانگو پریشان ہوتے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو خود بھی ضرورت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہر کسی کو راضی کرے۔ یہ صرف خالق اور مالک کی شان ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگلے پچھلے جن و انس سب جمع ہو جائیں اور اپنا جو کچھ ہے مانگ لے، اللہ ہر ایک کو اس کا منہ مانگے عطا کرے، پھر بھی خدا کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جیسے کائنات کے سمندر میں آپ ایک سوئی ڈبوئے، جو پانی اس کے ساتھ آئے اس کو سمندروں میں کمی نہیں آتی، اتنے اللہ کے خزانے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، افرغ انڈیل دے علینا، پر عطا کر ہمیں صبر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا صبر کرو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین۔ بعض چیزیں انسان کو اللہ نے حکم دیا کہ انسان تو کر، لیکن پھر بھی وہ نہیں کر سکتے، جیسے اپنے بچوں کی تربیت کر، اپنے گھر والوں کی ماتحتوں کی تربیت کر، انسان نہیں کر سکتا، تو اس میں اللہ سے مدد مانگے، یا اللہ میں کمزور ہوں۔ اب اللہ فرمائے صبر کر، انسان کہتے میں تو کمزور ہوں، یا اللہ تو ہی صبر کر، یہ صبر عطا فرما، ہم پر اونڈیل دے، ہمیں یعنی عطا کر ہمیں صبر، ہم تو کمزور ہیں۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدم ثابت رکھ، کہیں ڈگمگا نہ جائیں، کہیں اکھڑ نہ جائیں، کہیں شکست نہ کھا لیں۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، قوم کافر پر ہماری مدد فرما۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہ دعائیں تھیں
کہ فہزموہم، اس بنی اسرائیل کے لشکر نے جو 313 تھے، انہیں نے شکست دی جالوت کے لشکر کے جو لاکھوں کے تعداد میں تھا، بِإِذْنِ اللہ، لیکن یاد رکھو اللہ کے حکم سے، ورنہ وہ بے انسان یہ بے انسان، ان کے بھی دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ، ظاہری اسباب برابر ہیں، لیکن ان کا مددگار اللہ نہیں تھا اور ان کا مددگار اللہ تھا۔ اللہ جن کا مددگار ہو انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ صبر و تقوی جن کے اندر آ جاتی ہے، رب فرماتے انہیں کوئی ذرہ برابر، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، سورہ ال عمران 120 نمبر آیت، اور سورہ مائدہ نمبر 105، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم ہدایت پر ہو تو گمراہ تمہیں تکلیف نہیں دے سکتے، لیکن راہ راست پر ہو تو تم پٹڑی سے اترو گے تو یہ تمہیں تکلیف دیں گے۔ لیکن ہمیں کبھی یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ ہماری گاڑی بھی پٹڑی سے اتری ہوئی ہے، ہم کہتے بس یہ ظالم ہے یہ ظالم، بھائی تو بھی تو صحیح ہو جا۔ وَقَتَلَ دَاؤُدُ جالوتا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، وہ بھی اپنا منجنیق ساتھ لے کر گیا، یا اپنے ایک وہ بناتے ہیں، اور طالوت نے اعلان کیا جو اس کو قتل کرے گا انہیں اپنی بیٹی بھی دوں گا اور آدھی بادشاہت بھی دوں گا۔ داؤد علیہ السلام نے جیسے وار کیا اس کے سر کے آر پار، تفسیروں میں تو بہت کچھ لکھا ہے، لشکر تتر بتر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو حکمت بھی عطا کی اور بادشاہت بھی عطا کی۔ داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے والد کریم میں ان کا نسب کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، داؤد بن عیشا بن حسرون یا حسرون بن، ذرا ضبط اس کا مشکل ہے، قانس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ۔ وَعَلَّمُ، اللہ نے علم عطا فرمایا، مما یشاء، اس میں سے جو اللہ نے چاہا۔ علم بڑی دولت ہے، اللہم ارزقنا علما نافعا۔ رب فرماتا ہے وَلَوْلَا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ بعض لوگوں کے شر کو، نیک لوگوں مسلمانوں لوگوں کے سبب دور نہ فرماتا، ولولا، آپ دیکھیں جالوتی شر پھیلاتے تھے اور بنی اسرائیل امن پھیلاتے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام۔ جنگ بدر میں مشرکین مکہ شر پھیلاتے تھے، اب ان کے شر کو روکنے کے لیے انہوں نے کتنے ظلم و ستم کیے، ان کے ذریعے روکا گیا۔ لفسدت الارض، تو زمین تباہ ہو جاتی، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ فضل والا ہے تمام جہان والوں پر۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں، نتلوها علیک بالحق، اے محبوب جو ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں، نازل کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے، انبیاء برحق میں سے ہیں۔ بڑی پیاری پیاری باتیں اس میں ہیں، آپ کو ان میں سے چند باتیں بتا دوں۔ کفر ہمیشہ شکست کھاتا ہے، شرط یہ ہے کہ اگر اہل حق پر ہوں تو، ایسے نہیں صرف نام سے نہیں چلتا، عملی میدان میں، اعتقادی میدان میں برحق کو برحق رہنا چاہیے، ورنہ جا الحق و زق الباطل۔ یہ کہتے یہ سب سے پہلے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ نے فرمایا کہ جالوت کو قتل کیا۔ پھر ایک عام قاعدہ بیان فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کے سنت جاریہ کو مفسدین کے شر کو مصلحین سے دور فرماتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو زمین تباہ ہو جاتی ہے، ہر طرف فساد اور قیامت آ جاتی. اس کی تقریر یوں ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ظالم اور جابر حکمران کے جبر کو کسی نیک شخص کے سبب سے دور کر دیتا ہے. جیسے فرعون سرکش کی فرعونیت کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ختم کر دیا، اور فرعونیت کو ختم کیا وہاں نمرودیت کو ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے. اور اسی طرح نمبر 2 نقطہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت لوگوں کے کفر کو انبیاء علیہ السلام کی ہدایت اور تبلیغ کے ذریعے دور فرما دیتا ہے. اسے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ کتاب انزلنا لے کے لتخرج الناس من الظلمات، یہ کتاب آپ کی طرف اتاری گئی کہ لوگوں کو اندھیروں سے شر سے نکالیں نور کے طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف. نمبر 3 علماء اور صالحین کے سبب سے لوگوں کو معاصی و برائیوں سے اللہ نکالتا ہے. جس طرح سورہ آل عمران میں آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ادفع بالتی احسن السیئہ. تو تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کے لیے آؤ کہ لوگوں کو برائی سے اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہو. اور رب کریم نے فرمایا کہ اے محبوب برائی کو اچھے طریقے سے دور کر، یعنی اچھائی سے برائی کو دور کر. سورہ قصص میں بھی اور سورہ مومنون میں یہ آیت موجود ہیں. یہ 4 مقامات پر یہ موضوع برائی اور اچھائی کو کس طرح، بعض 2 میرے خیال جملہ انشائیہ ہیں اور 2 جملہ خبریہ ہیں. وَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور اللہ والے جو ہیں وہ اچھائی کے ذریعے برائی کو ٹال دیتے ہیں. شرک برائی ہے نا تو اس کو ختم کرتے ہیں، اچھا ہے اس کے لیے جو بھی کرنا پڑتا ہے وہ کرتے ہیں. اس مفہوم میں وہ حکام بھی داخل ہیں جو اللہ کے احکام کو نافذ کرتے ہیں اور اللہ کے حدودوں کو قائم کرتے ہیں. نمبر 4 اللہ رب العزت نے انبیاء، خلفاء، صالحین اور احکام کے ذریعے لوگوں سے قتل و غارت گری، لوٹ مار اور فتنہ و فساد کو دور فرماتا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ فرما تو ضرور راہبوں کی عبادت گاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں گرا دی جاتی جن میں اللہ کے نام کا بکثرت ذکر کیا جاتا ہے، یہ بھی ختم ہو جاتے اگر اللہ ایسے نہ کرتا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم پر میرا حق ہے اور تم پر عمراء کا بھی حق ہے جب تک وہ 3 چیزوں کو قائم کرے حکمران. نمبر 1 جب ان سے رحم طلب کیا جائے تو رحم کریں، جب وہ فیصلہ کریں تو عدل کریں، اور جب وہ عہد کریں تو اس کو پورا کریں. اور جس نے یہ نہ کیا اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. ان کا فرض قبول نہ ہوگا نہ نفل، کہ اگر یوں ہے تو آپ لوگ ان کے ساتھ رہیں. فتنے کا دور ہو تو آپ ایک کنار کش رہے گا، دفع نہیں کر سکتے. نمبر 5 انبیاء علیہ السلام اور صالحین کے سبب سے کفر اور فساق پر ہونے والے عذاب کو دور کر دیتا ہے. وما کان اللہ لیعظم وانت فیہم. دیکھیں یہ اللہ کی شان کیا موجود ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 33 میں کہ آپ ان میں موجود ہے اللہ کے عذاب، تو ان کی وجہ سے حضور کے ذریعے عذابات دور ہوتے ہیں. سورہ فتح میں آیت نمبر 25 میں فرمایا لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما. اگر وہ ایمان والے وہاں سے نکل جاتے تو ہم ان مکے والوں کو، ان کافروں کو ضرور دردناک عذاب دیتے. ایک اور واقعہ آپ کو چھوٹا سنا دوں. حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے گاؤں والوں کی ایک گرتی ہوئی دیوار کو کھڑا کیا. وجہ ان کے اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ کیوں، حالانکہ انہوں نے
کھانا دینے سے بھی منع کیا. رب نے فرمایا وَعَمَلْ جِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اور وہ دیوار جو حضرت علیہ السلام نے کھڑی کی اس کی وجہ تھی کہ ان دونوں بچوں کے والدین کریمین جو تھے وہ بڑے نیک تھے. ان کا باپ ایک نیک شخص تھا اور ان کے نیچے ان کا خزانہ تھا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. امام جریر ایک روایت سے وہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نیک مسلمانوں کے سبب سے ان کے پڑوسیوں کے 100 گھروں سے بلاؤں کو دور کر دیتے. اچھے لوگوں کی کتنی بڑی عزت ہے. اور آج ہم نیک لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، بدگمانی ان کے اوپر کرتے ہیں. ایک اور روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک نیک مسلمان کے سبب سے ان کی اولاد اور اولاد در اولاد اس کے اہل خانہ اس کے پڑوس کے اصلاح فرما دیتا ہے، اور جب تک وہ شخص ان میں رہے اللہ ان کی حفاظت فرماتے. اب دیکھیں کہتا ہے یہ جو حضرت علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ یہ 7ویں پیڑھی میں ان کے جو ہے نیک دادا نیک تھے، اور اللہ ان کی 7ویں پیڑھی کے بعد بھی ان کے مالوں کی حفاظت فرما رہے ہیں. جو جب ہم خود نیک ہوں گے تو اللہ ہماری اولاد کی بھی حفاظت کرے. ہم کرتے جو ہے نا بدکاریوں میں لگے ہوئے، شرابیوں میں لگے، بے نمازیوں میں لگے، پھر کہتے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور یہ ہو گیا یہ تو ہوگا. اب دین سے دور ہیں. ایک اور روایت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اللہ تعالیٰ نمازیوں کے سبب سے بے نمازیوں سے عذاب دور فرما دیتا ہے، اور حج کرنے والوں سے سبب ان کی برکت سے حج نہ کرنے والوں کا عذاب دور کر دیتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی برکت سے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے عذاب جو ہے نا وہ ٹال دیتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بنی اسرائیل اس پچھلے رکوع میں ہزاروں کے تعداد سے نکلے اور پھر وہ ایک وادی میں گئے، ان کا وہ انتقال وہ ہم نے وہاں انہیں وفات کیا. پھر ایک نبی کے دعا سے حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے انہیں زندگی دی. پھر طالوت بادشاہ کا واقعہ اور تابوت کا واقعہ، قوم عمالقہ اور جالوت کا واقعہ، داؤد علیہ السلام کا واقعہ، یہ جتنے واقعات ہیں رب فرماتے ہیں ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں. کیا فرمایا نتلوہا علیک بالحق. آپ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تلاوت کی، لیکن اس کا مقصد یہ کہ اللہ کا حکم تھا کہ پیغام ان کو سنا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنگ صلح حدیبیہ سورہ فتح میں پڑھیں گے کہ وہاں رب کریم نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ وہ لوگ جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کرتے ہیں اللہ سے بیعت کرتے ہیں. کہ یہ حکم اللہ کا تھا، اللہ کے رضا کے لیے تھا. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہم ان آیات کو حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں. ان کے بھی توجیحات بیان کے. نمبر 1، جس طرح سابقہ امتوں نے اللہ کے راہ میں سختیوں اور مصائب کو برداشت کیا، اسی طرح آپ کی امت فی سبیل اللہ سختی اور مصیبت کو برداشت کرنا چاہیے. ان واقعات یہ حق واقعات ہیں اور یہ کوئی من گڑت واقعات نہیں ہے. نمبر 2، حق سے مراد یقین ہے، یعنی ان واقعات کے ثبوت میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ سابق آسمانی کتابوں میں بھی یہ واقعات اسی طرح مرقوم تھے. نمبر 3، ہم نے ان واقعات کو ایسے فصیح و بلیغ عبارت میں بیان کیا کہ کوئی شخص اس کی نظیر نہ لا سکا، اور آپ کا یہ برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. کیوں؟ کہ آپ نے کسی کتاب میں نہ دنیا میں پڑھا نہ کسی کے پاس گئے. یعنی یہ حق ہیں، یعنی یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، یہ القاء شیطان سے ہیں، نہ کاہنوں اور جادوگروں کی تحریف ہیں، نہ شعر و شاعری ہیں. اس کے بعد فرمایا بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے، کیونکہ یہ آیت 2 وجہ سے یہ آیت مقدس دلالت کرتی. نمبر 1، آپ نے سابقہ امتوں کے واقعات بیان فرمائے جن کی تصدیق اس زمانے کے آسمانی کتابوں میں موجود تھی، حالانکہ سب جانتے تھے کہ آپ نے کسی مکتب میں جا کر پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، علماء اہل کتاب سے آپ نے یہ واقعات سنے نہیں. اس کے باوجود آپ نے بغیر پڑھے اور سنے یہ واقعات بالکل درست بیان فرما دیے. تو یہ دلیل ہے کہ آپ کے طرف اللہ کی وحی آتی ہے اور اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کو اس پر مطلع کیا جاتا ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کر آپ کو یہ بتا دیا کہ ہر زمانے میں رسول کی مخالفت ہوتی رہی اور ان کا انکار کیا جاتا رہا. اگر کچھ لوگ
آپ کو نہیں مانتے اور مخالفت کرتے ہیں تو اب صبر کریں، جیسے ان لوگوں کے ساتھ ہوا انہوں نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ہم نے یہ واقعات سنے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ ہم پر جو مصائب علامات ہیں، فلسطین میں اسرائیل حملہ کر رہے ہیں، کشمیر میں ہندو حملہ کرے جا بجا، ہماری کمزوریاں ہیں۔ آج رسول اللہ کی سنتوں کے مقابلے میں ہماری اکثریت جو ہے نا بدعات کے طرف جا رہی ہے، خرافات کے طرف جا رہی ہے۔ شریعت مطہرہ کو ہم نے چھوڑ رکھا، اپنے رسم و رواجوں کو آگے لاتے ہیں کہ حضور کا کیا طریقہ ہے، صحابہ کا، اللہ والوں کے کیا طریقے، وہ برائے نام ہم رہ گئے۔ کریم اللہ ہمیں رسمی رواجی نہیں بلکہ کامل مسلمان، یا اللہ تعالیٰ نظریاتی مسلمان، صحابہ کرام، تابعین، مجتہدین کرام نے جس انداز سے عملی میدان میں انہوں نے اس کا ثبوت دیا، ہمیں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفا دے اللہ، ہم سب کے مرحومین کو مغفرت فرما، زندوں کو دین اسلام پر جینے پر موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔